کے سامنے ڈانٹ دیا، وہ مجھے سب کے سامنے ٹوک دیا، مجھے الگ بلا کے فرما دیتے ایک بلکہ مجھے خیال ہے ابھی تو انہوں نے خالی ڈانٹا تک کھڑے ہو کے تھپڑ بھی لگاتے تو ان کو حق حاصل تھا۔ مجرب بھی ہوں اور آپ کے علم کا ذریعہ بھی ہوں۔ آپ ہمارے مدرسے میں اپنی سوچ، میں نے اپنی سوچیں اپنے بڑوں کے حوالے کی، ہمیشہ اپنی سوچوں کو کچل دیا، پامال کر دیا۔ کبھی میں مجتہد نہیں بنا کے، اب میں مشہور ہو گیا ہوں تو توبہ کو کبھی خیال نہیں تھا۔ جیسے وہ کہتے کہ میں کرتا گیا، وہ کہتے کہ انہوں نے روکا میں روک گیا، چلایا میں چل پڑا، بٹھایا میں بیٹھ گیا، اٹھایا میں کھڑا ہو گیا، بے عزت کیا میں نے خوشی سے قبول کیا۔ تو 20 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا ہے۔ عبداللہ صاحب مجھ سے یوں مصافحہ کرتے تھے، ہاتھ بڑھاؤ، میں آیا ہوں، یہ السلام علیکم، منہ ادھر ہوتا تھا، منہ ادھر، ایسے منہ پر۔ جرأت ہے کہ دوبارہ مصافحہ کرنے جاؤ؟ دل کرے گا دوبارہ مصافحہ کرنے کا؟ ہاں کیسے ہے جی ملنے، ہاں ٹھیک ہے چلو، بہت اچھا۔ سال ہا سال، اور میرے دل میں اتنی کمی کبھی نہیں آئی تھی، اتنی بال کے برابر۔ اس سے بڑا عجیب تجربہ ہوا، میں بڑا شکر ادا کیا۔ میں بیان کر رہا تھا، مولانا نظر رحمان صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی نے مجھے خواب سنایا چند دن پہلے کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر نور کی چادر ہے، پوری دنیا کے اوپر ایک نور کی چادر چھائی ہوئی ہے، اس کا ایک سرا عبداللہ صاحب نے پکڑا ہوا ہے اور دوسرا سرا مولانا نظر الرحمان صاحب نے پکڑا ہوا ہے۔ خیر مجھے خواب کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کی زندگی جانتا ہوں پچھلے 50 سال سے، کہ ایک لمحہ وہ ہستی نہ اللہ سے غافل ہے اور نہ مرجوح کام میں لگے ہیں، ہر پل کیش کیا ہے، ہر پل۔ لیکن انسانی فطرت ہے، جب کسی چیز میں زیادہ کھوب لیں تو مزاج میں شدت آ جاتی ہے۔ بڑے نرم مزاج تھے، بڑے نرم، لیکن اب بہت شدت آئی ہوئی ہے۔ وہ مجاہدہ 95 سال کی عمر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، اور عصر سے مغرب مسلسل مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ یہ تو ان کا پچھلے 40-50 سال سے معمول میں دیکھ رہا ہوں۔ میں بیان کر رہا تھا، مجمع بہت زیادہ تھا، تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ میں نے اس کو 2-3 دفعہ کہا، اللہ اور اس کے فرشتے عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ انہوں نے اتنے زور سے مجھے ڈانٹا، شکرن کی آواز ذرا پست ہے تو قریب لوگوں کو پتہ چلا، پیچھے نہیں پتہ چلا، اتنے زور سے ڈانٹا، قرآن کا ترجمہ غلط مت کرو، پورے غصے کے ساتھ، وہ کرو جو علماء حق نے ترجمہ کیا ہے۔ میں پہلے تو گھبرا گیا کہ ہوا کیا۔ اچھا اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، صحابی کا نام ہے رضی اللہ عنہ، ضرور کہو۔ میں نے کہا ایک دم وہ جب غصے میں آیا میں سمجھا شاید پکڑا گیا ہوں کہ میں نے کسی صحابی کا نام رضی اللہ عنہ کو بغیر کہہ دیا ہے۔ لیکن جب انہوں نے کہا قرآن کا ترجمہ غلط مت کرو، کیا ہوا؟ پھر 2-3 دفعہ شدت سے کہا، پھر کہا اللہ کے لیے درود نہیں کہتے، رحمت کہتے ہیں، علماء نے رحمت کا ترجمہ کیا ہے۔ بالکل آپ کے بچے ہیں، جواب فرمائیں گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ پھر میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ تیرے تو کوئی اثر ہے، میں نے اللہ کا سجدہ ادا کیا ممبر پر بیٹھے بیٹھے، شکر اس کا سجدہ کہ میرے دل پر ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی ملال نہیں تھا کہ بھرے مجمع میں مجھے ٹوک دیا اور بھرے مجمع میں مجھے ڈانٹ دیا۔ میں اسے بےعزتی تو سمجھ ہی نہیں سکتی، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے اس کا مزہ لیا۔ حالانکہ تم چھوٹے بچے ہو، تمہیں تمہارا استاد کوئی سب کے سامنے ڈانٹ دے
تو تم گلے کرتے دوسرے استاد جی سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا، مجھے الگ بلا کے کہہ دیتے، سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا۔ میرے رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک لمحے کے لیے اور ایک رائی کے برابر میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا مجھے سب کے سامنے ڈانٹ دیا، مجھے سب کے سامنے ٹوک دیا، مجھے الگ بلا کے فرما دیتے ایک لمحہ۔ بلکہ مجھے خیال ہے ابھی تو انہوں نے خالی ڈانٹا تھا، کھڑے ہو کے تھپڑ بھی لگاتے تو ان کو حق حاصل تھا۔